تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں. میں نے جو آیات مبارکہ اور حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے مسئلہ علم غیب سے. الحمدللہ ایام حج گزر گئے، مناسک حج کے احکام بھی اللہ کی رحمت سے بیان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی کی نصرت سے مدد سے مسئلہ نماز بھی عرض کر دیا. اب بنیادی مسئلہ سمجھیں اور دل میں پوری دماغ توجہ اسی طرف مبذول رکھیں، چونکہ یہ مسئلہ بڑا مہم اور عقیدے کا مسئلہ ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ سب سے اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے. اگر الحمدللہ آدمی کا عقیدہ درست ہے، صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر اللہ کی رحمت یقینی ہے اور جنت یقینی ہے. اگر اعمال میں کوئی کجی ہو، کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، تو اللہ کی رحمت سے مغفرت کی پوری پوری امید ہے. اور اگر کسی بندے کا خدا نہ کرے عقیدے میں کوئی جھول ہے، عقیدے میں لچک ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، وہ شرک و بدعت و اہوا کا شکار ہے، پھر ساری زندگی حج کرے، ساری زندگی نمازیں پڑھے، ساری زندگی تہجد ادا کرے، ساری زندگی صدقات و خیرات میں گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا دھیلے کے برابر بھی وزن نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا. اور عقیدے میں تین چیزیں جو ہے وہ یاد رکھ لیں کہ ایک تو اللہ کی توحید کا سمجھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا، ایک. نمبر دو کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت کا سمجھنا اور اس پر ایمان اور عقیدہ رکھنا.
نمبر 3 کیا ہے کہ قیامت کے دن پر صحیح معنی میں قیامت کا سمجھنا اور قیامت پہ عقیدہ رکھنا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر اللہ کے آگے حشر ہے، نشر ہے، حساب ہے، کتاب ہے، میزان ہے، صراط ہے، سزا ہے، جزا ہے۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، اگر کسی ایک میں بھی کمی آ جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یعنی اللہ کی توحید میں کمی ہے تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کے ایمان میں کوئی کمی کجی ہے تو پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے بارے میں بھی اگر کوئی عقیدے میں کمی ہے تو پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 باتیں دماغ میں رکھ لیں۔ اب اگلی بات سنیں اور سمجھیں اور درود شریف بھی پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ ہمیں بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید، رسالت اور قیامت سمجھنے بعد ان تینوں کے بارے میں بھی ہم اپنے عقل سے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں توحید بھی سمجھائیں گے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو میں نے عرض کیا ہے نا درود پڑھا کرو، درود نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کا مسئلہ بھی ہمیں کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت کا مسئلہ بھی کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل اللہ نے ہمیں دیا ہے، عقل سے ہم دلائل میں غور کریں گے، اللہ کی نشانیوں میں غور کریں گے، آیات و بینات میں غور کریں گے، لیکن ہمارے عقل جو ہیں یہ سب تابع ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ عقل ناقص ہو سکتا ہے، عقل غلط فیصلہ کر سکتا ہے، عقل کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوتا ہے، ہر بات کا حکم میرے اللہ دیتے ہیں، کبھی وہ قرآن کی شکل میں اور کبھی فرمان محمد مصطفیٰ کی شکل میں، ورنہ حکم سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے کہ میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرا مدنی، میرا حبیب، میرا خلیل محمد مصطفیٰ ما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے کوئی حکم نہیں فرماتے، اپنی خواہش سے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، مگر اللہ کا وحی ہوتا ہے جو اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی کا کیا معنی کہ لفظ بھی میرے اللہ کے، معنی بھی میرے اللہ کا، یہ وحی جلی ہے یعنی قرآن، یہ کلام بھی اللہ کا ہے، فرمان بھی اللہ کا ہے،
الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معانی بھی اللہ کے ہیں، اور ایک بات یہ خفی ہے، اللہ میرے مدنی کے دل میں بات ڈال دیتی ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی فرشتے کے بغیر، لیکن لفظ میرے مدنی کے ہوتے ہیں، فرمان خدا ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اور الفاظ جو ہیں، لفظ جو ہیں، وہ میرے مدنی کے ہوتی ہیں، اس کو کہتی ہیں وحی خفی۔ اب کیا مانا؟ قرآن بھی اللہ کا حکم ہے، حدیث بھی میرے اللہ کا حکم ہے، لیکن قرآن کے لفظ بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث کے لفظ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ یاد رکھو، جو مکے میں مشرک تھے وہ بھی کہتے تھے توحید، آج ہندو ہے 35 کروڑ دیوتا کو ماننے والا، وہ بھی توحید کا علمبردار ہے، سکھ بھی توحید کا دعویٰ کرتا ہے، یہودی بھی توحید کا دعویٰ کرتا ہے، نصرانی بھی توحید کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارا جاہل مسلمان، قبروں پہ سجدے کرنے والا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا، وہ بھی توحید کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یاد رکھو توحید کون سی ہوگی؟ جو ہمیں سمجھائیں گے محمد الرسول اللہ، کیونکہ ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ، مل کے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مانا؟ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور میرا مدنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آدم بھی اللہ کا نبی ہے، نوح بھی اللہ کا رسول ہے، موسیٰ بھی اللہ کا رسول ہے، عیسیٰ بھی اللہ کا رسول ہے، سارے پیغمبر برحق ہیں، لیکن ہم ان کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہم مانیں گے کہ نبی برحق، رسول برحق، ان پہ کتابیں برحق، لیکن ہم تابع کس کی ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب محبت سے درود پڑھ لیں۔ جن بھائیوں نے درود پڑھا ہے بیٹھ جائیں، مہربانی فرما کے، جن نے درود شریف پڑھا ہے جلدی جلدی بیٹھ جائیں، وقت ضائع نہ کریں، نہ میرا نہ اپنا، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ اب سمجھیں مسئلہ، توحید کے مسئلے میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ علم غیب۔ بات یاد رکھ لو، کیا؟ علم غیب، یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو دنیا کفر اور شرک سے بچ جائے۔ دعا کر اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو کفر سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو غلط عقیدوں سے بچائے۔ اب مسئلہ سمجھو، علم غیب یعنی ہر چیز جو غیب ہے اس کا علم حقیقی، علم کامل، علم کلی، اور علم ما کان وما یکون، اور علم اول آخر کامل۔ سب علم غیب کا مالک کون ہے؟ سب کہہ دو، کون ہے؟ بس اللہ پاک دعا کرو مبارک، اگر یہی عقیدہ ہے نا تو پھر شکر ہے۔ علم غیب کا مالک کون ہے؟ علم غیب کیا مانا؟ اب سمجھے مسئلہ، یہ تیری میری بات نہیں، اب ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یاد رکھیں، قرآن کو سمجھیں، پوری توجہ کریں، اور میری بات سن لیں، سمجھ لیں، دماغوں سے یہ بات نکال دیں کہ جناب یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے،
یہ تبلیغی ہے، یہ فلاں، بالکل دماغوں سے یہ بات 1 منٹ کے لیے نکال دیں۔ آج ہم سب اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، خدا کا گھر ہمارے سامنے ہے، اور آج ہم اس مدینے میں، اس شہر میں ہیں جس شہر میں میرا مدنی محمد پیدا ہوا ہے۔ آج ہم اس مکے میں ہیں جن کی پہاڑوں پہ جبریل اترا ہے۔ آج ہم اس کعبے میں ہیں جس کی چھت پہ بلال نے اذان دی ہے۔ آج ہم اس کعبے میں ہیں جس کے دروازے عمر نے کھولے ہیں۔ آج ہم اس کعبے میں ہیں جس میں پہلا خطبہ صدیق نے دیا ہے۔ آج ہم اس کعبے میں ہیں جس کا حجر اسود محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے۔ آج ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ اگر یہاں بھی عقیدہ صحیح نہ ہوا تو پھر کہیں صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے دل سے دعا کر، اللہ ہم سب کے عقیدے صحیح فرما۔ اللہ تمام آنے والوں کے عقیدے صحیح فرما دے۔ اب سمجھو اللہ کیا فرما کہ للہ، سمجھیے مسئلہ، ایک تو نام ہے اور ایک یہاں خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، اور یہ کہنا ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن اگر تقدیم ہو جائے تو اثر کا فائدہ ہوتا ہے کہ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب کس کے لیے ہے؟ اچھا، اب دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں للہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا اور نہیں قیامت مگر جیسے پلک جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اور تیسری آیت میں خدا فرماتے ہیں لہو غیب السماوات والارض اسمع بہ وابصر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو سمجھا دے کہ اسی ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر کے امت کو سمجھا دے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دے میرا مدنی کہ ہرگز نہیں جانتے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، غیب نہیں جانتے۔ اور آگے فرمایا غیب تو بڑی بات ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان قبر میں جانے والوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب اٹھنا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے یا میں نے کوئی الف لیلا پڑھی ہے؟ ہاں جی، وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ اچھا چلو آج ایک سیدھی بات بتاؤ حاجی، اور سچی بات، آپ کے ملک میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں سیدھی سیدھی بات بتانا، اللہ کے گھر میں مجھے یقین ہے کہ حاجی جھوٹ نہیں بولتا، حاجی جلد بازی کرتا ہے، چاہے بندے مار دے، کنکری اس نے 12 بجے مارنی ہے، بندے مرتے ہیں تو مر جائیں، یا جان چھڑا کے نکلے تو صحیح نہ بیچارہ، لیکن انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب مجھے آپ بتائیں ایمان سے کہ جو لوگ اپنی مشکل میں، مصیبت میں نعرہ لگاتے ہیں اور کہتی ہیں یا علی
یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو سلام بھی کیا، اب تو سلام بھی یا علی مدد، مولا علی مدد۔ اب تو جب ملیں گے اس وقت السلام علیکم بھی نہیں کہتے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اچھا ہمارے دوسرے بھائی آ گئے، انہوں نے ماشاءاللہ ٹھیک مقابلہ کیا، انہوں نے بھی سلام چھوڑ دے، وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ دوسرا بھی کہے گا یا رسول اللہ۔ اندازہ کریں، مجھے سمجھائیں، یاد رکھو لڑائیوں میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو، خدا کے لیے اللہ کے کعبے میں ہو، ایک بن جاؤ۔ اور مسلمانوں کو ایک بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ پہ ایمان ہو اور میرے مدنی محمد پہ یقین ہو۔ ہمارا ایمان سے کہو خدا ایک ہے کہ نہیں؟ اور محمد مصطفیٰ جیسے خدا پہ بعد خدائی ختم ہے، اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، میرے مدنی کی نبوت اور رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اب اللہ کے کعبے میں بتائیں۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے یا علی، کشتی لڑے تو یا علی، مشکل ہو تو یا علی، جنگ ہو تو یا علی۔ جب وہ نعرہ لگاتا ہے ایمان سے کہیں اس کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت علی اس کا نعرہ سنتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ سیدھی بات بتائیں، ٹھنڈے دل سے جھگڑا نہ کریں۔ دیوبندیت، بریلویت، تبلیغی، اہل حدیث، مقلد، غیر سب کو ایک طرف رکھ دیں، بالکل اپنے آپ کو خالص اللہ کا بندہ تصور کر کے خدا کے کعبے میں فیصلہ کریں۔ اچھا ایک آدمی جو ہے بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ یا پیر عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا معین الدین اجمیری، یا دستگیر، جب ان کو پکارتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا بول جن کو پکار رہا ہے وہ سن رہے ہیں، ان کو علم غیب ہے، وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر وہ نہیں جانتے تو پکارنے والا بے وقوف ہے؟ عقل تو نہیں ہو گیا نا؟ دیکھو نا اب تم یہاں بیٹھے ہو، یہاں سے بیٹھے ہوئے گھر کے بچوں کو پکارنا شروع کر دو، عقل ہے؟ لوگ کہیں گے حاجی ہے دماغ خراب ہو گیا، کنکریاں مار کے ڈر گیا بیچارہ۔ گھر لوگ اس کے بچے گھر میں بیٹھے ہو کہیں گے پاگل ہو کون سن۔ اچھا اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مشکل آئے ناد علی پڑھو، کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ جب تمہیں مشکل آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے پیران پیر کی قبر کی طرف رخ کر کے 11 قدم پیچھے جا کے پھر پیران پیر کو بلاؤ، پیران پیر تیری مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے ایمان سے کہو کہ ہم یہاں بلائیں اور وہ بغداد قبر میں سن لیں، ہم یہاں بلائیں حضرت علی نجف اشرف میں سن لیں، ہم یہاں بلائیں حضرت حسین کربلا میں سن لیں، اگر یہی عقیدہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو عالم الغیب مانا ہے، اور اگر نہیں مانا ہے تو کوئی دماغ خراب ہو گیا، کسی اور کو کیوں نہیں پکارتے؟ اور اگر مانا ہے تو عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب۔ اچھا یاد رکھو یہ میرے بعض بھائی یا جہالت ہے یا دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب عالم الغیب تو ہوتے ہی نبی ہیں، ولی ہیں، بلکہ جیسے روافض کا عقیدہ ہے کہ جتنی امام 12 ہمارے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں سب عالم الغیب ہیں اور ان سب کو علم ما کان و ما یکون ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں استقرار پکڑتا ہے تو مرشد کو اور ہمارے پیر کو علم ہوتا ہے۔ اندازہ کریں اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ سمجھو مسئلہ، غیب کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھو مسئلہ، کیوں وہ کہتے ہیں عالم الغیب کا معنی یہ ہے
کہ جس سے چیز چھپی ہوئی ہو اور پھر اس کا علم ہو جائے، یعنی پہلے چیز غائب تھی پھر علم ہو گیا، یہ ہے عالم الغیب۔ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، خدا کے آگے تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ظاہر ہے، تو خدا کیسے عالم الغیب ہو گیا؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے، اللہ کی صفتوں میں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ کی کیا صفت ہے؟ پڑھ لو، عالم الغیب کون ہے؟ کیا معنی؟ لیکن سمجھو عالم الغیب کا کیا معنی کہ جو چیزیں تجھ سے غیب ہیں ان کے جاننے والا کون ہے؟ جو چیزیں فرشتوں سے غیب ہیں ان کے جاننے والا کون ہے؟ جو چیزیں انبیاء سے غیب ہیں ان کے جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ معنی ہے عالم الغیب۔ اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، لیکن جو تجھ سے غیب ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ ہے، اور جو ظاہر ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لیں مسئلہ، حضور پاک نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، پوری توجہ سے سنیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے اور اللہ تیرے دل میں بات بیٹھنے کی توفیق دے۔ یہ مسئلے ایسے ضروری ہیں، یہی ایک مسئلہ سمجھ آ جائے اللہ کی رحمت سے کبھی شرک نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، آدمی جب قبر پہ پکارتا ہے، آدمی جب غیر اللہ کی نظر چڑھاتا ہے، آدمی غیر اللہ کی منت مانتا ہے، آدمی غیر اللہ کے نعرے لگاتا ہے، آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس سب کے پیچھے یہی عقیدے کا جھگڑا ہے کہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے مرشد کو پتہ ہے، میرے دکھ سکھ کا پیر کو علم ہے، اور مرشد اپنے مریدوں کی ہر تکلیف کو جانتا ہے، حتیٰ کہ بچہ ماں کے رحم میں ہو تو جانتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو جانتا ہے۔ جب یہی عقیدہ آتا ہے تو بندہ قرآن و سنت کی روشنی میں کافر ہو جاتا ہے۔ کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لَا يَعْلَمُ، کوئی نہیں، میرا مدنی کہہ دو کوئی نہیں جانتا میرا اللہ۔ چلو ہم تو خاکی ہیں، نوری تو جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ تو نوری مخلوق ہے۔ فرمایا نا، نوری بھی نہیں جانتے، خاکی بھی نہیں جانتے، ملک بھی نہیں جانتے، انبیاء اولیاء بھی نہیں جانتے۔ اگر میں کچھ جزیات کا علم ان کو دے دیتا ہوں تو وہ اتنا جانتے ہیں، اگر میں نہ دوں تو وہ نہیں جانتے۔ اب دیکھو قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا ملائکہ میں زمین میں نائب بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ ایک ایسی مخلوق کو بھیج رہے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، قتل کریں گے، کبھی زبان پہ جھگڑا، کبھی مذہب پہ جھگڑا، کبھی قومیت پہ جھگڑا، کبھی صوبائیت پہ جھگڑا، کبھی لسانیات پہ جھگڑا۔ میرا مولا ان کے بجائے ہم تیری تسبیح کہنے والے، تیری حمد کرنے والے، تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں۔ اگر زمین میں بھیجنی بھی ہے مخلوق تو میرا اللہ ہمیں اتار دے، ہم تیرے فرما بردار ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔
لیکن اللہ نے نوریوں کو کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے کیا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں تم، اور نوریوں تمہیں بھی علم، میں نے زمین میں صوفی نہیں بھیجنے صرف تسبیح پڑھتے رہے، میں نے تو بندے بھیجنے ہیں، ضرورت پڑے تو میزائل بھی بنا لیں، ضرورت بنے تو کفر سے بھی ٹکرا جائیں، اگر ایک طرف گناہ کریں گے تو پھر لبیک پکارتے ہوئے الفاظ بھی آئیں گے۔ ارے علم میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، تم نے تو یہ دیکھا ہے، تم نے تو میری تسبیح پڑھ لی ہے، کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، میں تو وہ بندے بھیجوں گا کھانے والے بھی پینے والے بھی ہر چیز کے محتاج ہیں، لیکن میں نے حکم دے دیا ہے بچوں کو چھوڑ دو۔ 1400 سال گزر گئے، آج ایک نوجوان بیٹی ہے، پہلا بچہ ہے، حج کا نمبر نکل آتا ہے، سارے گھر والے کہتے ہیں بیٹی تیرا بچہ چھوٹا ہے، وہ کہتی ہے میں بچہ چھوڑ سکتی ہوں، مکہ مدینہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اللہ نے نوریوں کو کیا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں تم اچھا جی، اللہ نے حکم تو فرما دیا، اللہ نے کہا چلو ان کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ ساری چیزیں رکھ دیں اور آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ یاد رکھو، بعض بھائی کہتے ہیں جناب قرآن کہتا ہے اللہ نے آدم کو الاسماء کلھا، تو سارا علم غیب تو دے دیا۔ اگر اللہ نے آدم کو علم غیب سارا دے دیا ہوتا تو درخت کھا لیتے؟ سمجھو مسئلہ، سمجھو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو اسماء کا کلھا کہتی ہیں، کل استغراق کے لیے ہے کہ سارا علم دے دیا۔ فرق اتنی ہے کہ اللہ کا ذاتی ہے اور آدم کا عطائی ہے، ورنہ اللہ نے ان کو سارا علم دے دیا تھا۔ میرے بھائی خدا کے لیے غور کریں کہ اگر لفظ کل آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک ملکہ ایسی گزری ہے جس کا نام بلقیس تھا، جو صنع یمن کے اندر بادشاہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کو ہر چیز دی تھی۔ کیا مانا؟ اس کے پاس ہوائی جہاز بھی تھے، بحری جہاز بھی تھے، اس وقت ہوائی جہاز بنے تھے، بحری جہاز بنے تھے، تو کل شے کا کیا معنی ہو گیا؟ کیا معنی؟ یعنی جو ضرورت کی چیزیں تھیں اس وقت اللہ نے وہ علم دے دیا تھا۔ اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے، یہ پیالہ ہے، یہ لکڑی ہے، یہ پلنگ ہے، یہ درخت ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور سارے یہ نام ضرورت کی جو چیزیں اس وقت ضرورت تھی۔ اس کا معنی علم غیب نہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو آدم کو پتا ہوتا کہ شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں درخت نہ کھاؤں، اگر میں نے درخت چکھ لیا تو مجھے جنت سے نکلنا پڑے گا، لیکن علم غیب چونکہ نہیں تھا، شیطان کے دھوکے میں آ گئے، شیطان نے قسم کھائی، آدم اعتبار کر بیٹھا، کیونکہ علم غیب کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ سمجھے؟ اب درود شریف پڑھیں جی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے تھک گئے ہو؟ بھائی درود شریف پڑھنے سے تھکن اتر جاتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے۔ بھائی جب رحمت آئے گی اللہ کی تو تھکن اتر جائے گی، کمزوری ختم ہوگی، ہم کمزور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں جو نازل ہوں گی۔ آ گئے جی نوری، اللہ نے کیا فرمایا؟ انبئونی
بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ نے فرمایا میرے نوری فرشتوں، تم جو خلافت کے حقدار بنتے ہو، اچھا یہ جو چیزیں ہیں ہؤلاء، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت تک آنے والی چیزوں کی خبر دو، اللہ نے فرمایا ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے سامنے موجود ہیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ اب جناب ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہ میاں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ پاک ہے تیری ذات، تیرے علم میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لا علم لنا، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنی تو نے دیا ہے، ان چیزوں کا علم تو نے نہیں دیا تو ہم تو نہیں جانتے۔ انکا انت العلیم الحکیم، کہ علم والا بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے، ہمیں اتنی پتہ ہے جتنی تو نے خبر دی ہے، جتنی تو نے خبر نہیں دی ہم نہیں جانتے، عالم الغیب نہیں ہیں۔ اب خود فیصلہ کریں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، جبریل ہے، میکائیل ہے، لیکن کیا کہتی ہیں کہ لا علم، کیا کہتے ہیں ہمیں علم ہے؟ تو کوئی علم تھا؟ اچھا جی آدم علیہ السلام کو تو علم دے دیا تھا نا، چلو ہم مان لیتے ہیں اپنے بھائیوں کی بات کہ اللہ نے آدم کو سارا علم دے دیا تھا۔ اب جناب جب شیطان نکل گیا، آدم جنت میں چلا گیا، بی بی حوا بھی جنت میں آ گئی، تو شیطان نے آ کے آدم علیہ السلام سے اور بی بی حوا سے بات کی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آ کے قسمیں کھائی کہ آدم و حوا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اگر یہ درخت چکھ لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو کبھی کبھی تمہیں اتارا بھی جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دھوکہ دے دیا، آدم بھی دھوکہ کھا گئے کہ کوئی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ آدم اعتبار کر بیٹھے، درخت کو جا کے چکھ لیا، اللہ نے حکم دیا کہ لباس بھی اتار دو اور جنت سے بھی اتار دو۔ اگر سارا علم مل گیا تھا تو یہ علم کیوں نہ ہوا کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ تو سمجھے مسئلہ کہ نوریوں کو بھی علم غیب، اور اللہ کے آدم خلیفہ فی الارض کو بھی علم غیب، اور میرے مدنی کا فرمان یاد رکھیں، درود پڑھو اور میں حدیث سناؤں۔ صلی اللہ، سارے محبت سے پڑھ لیں، میرے مدنی کی حدیث مبارک فرمایا خمسن، گن لینا، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں لا یعلمہن الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی اللہ کا پیغمبر جانتا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے مدنی نے پھر قرآن پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عنده علم الساعة
چیز کیا ہے کہ قیامت کا علم کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ سمجھو مسئلہ. ہمیں بھی یقین ہے کہ قیامت آئے گی، ہمیں بھی یقین ہے کہ قیامت آئے گی، اور پھر میرے پاک نبی نے سرکار دو عالم نے نشانیاں بھی بتلائی ہیں قیامت کی کہ یہ نشانیاں جب آ جائیں تو سمجھو پھر قیامت قریب آ رہی ہے. کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں بڑی ہیں، اور جو نشانیاں میرے پاک نبی نے بتلائی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، صرف بڑی نشانیاں باقی ہیں. بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو دابت الارض، صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا. صفا کی پہاڑی دیکھی ہوئی ہے؟ جہاں صفا مروہ دوڑے ہو بھائی، اس صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا. اور دوسری بڑی نشانی کیا ہے؟ دجال ظاہر ہوگا. تیسری کیا ہے؟ یاجوج ماجوج نکلیں گے. اور پھر بڑی علامت کیا ہے؟ آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، یہودیت کو مٹا ڈالیں گے، پوری دنیا میں عدل و اسلام بھر جائے گا. اس کے بعد ان پہ موت آئے گی اور وہ روضہ محمد مصطفیٰ میں دفن ہوں گے. یہ ساری نشانیاں میرے مدنی پاک نے بتلائی ہیں. اچھا، اور نشانیاں ہیں جو تقریباً ساری کی ساری گزر چکی ہیں. حضور نے ان نشانیوں میں فرمایا کہ جب سرزمین حجاز میں پانی اور درخت عام ہو جائیں، اور فرمایا جب سرزمین حجاز سونا چاندی اگلنے لگ جائیں، اور اسی طرح حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا کہ جب عورتیں جو ہیں وہ بالکل جاہلیت اولا میں آ جائیں گی کہ بن سنور کے، میک اپ کر کے، سنگار کر کے، خوشبوئیں لگا کے، باریک کپڑے پہن کے بازاروں میں پھریں گی. اور فرمایا جب گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب زنا عام ہو جائے گا تو سمجھو اللہ کے عذاب آنے والے. اب ایمان سے کہیں یہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں جی. آج مسلمان ملکوں میں بھی گلی گلی میں شراب خانے ہیں، کوٹھی کوٹھی میں زنا کے اڈے ہیں. اور آج ان شراب خانوں کو بھی آگ لگاؤ، بازاروں کو بھی چھوڑ دو. آج میری بہن اور میری بیٹی اس لباس میں کعبے میں آتی ہے کہ اگر سورج کی لائٹ پڑے تو بدن نظر آتا ہے، اگر اوپر زمزم کا پانی گرا لے تو بدن نظر آتا ہے. خدا کی قسم ہے میری بہن اور بیٹی سن لیں، یہ اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، میں نے قبر میں جانا ہے. جس میری بیٹی کے بال کھلے ہوئے ہوں یا بال نظر آتے ہوں اور لباس باریک ہو، بدن نظر آتا ہو، وہ اللہ کے کعبے کا طواف کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں ثواب کما رہی ہوں، اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی. اس سے بہتر ہے کہ طواف نہ کریں، نہ آئے، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں. اگر آنا ہے تو پھر اچھی طرح کپڑا اوڑھیں. اور حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب لوگ دوستوں کے ساتھ وفا کریں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ دغا کریں گے. وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا کہ بکریوں کے چرانے والے بلڈنگوں کی بلندی پہ فخر کریں گے. حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا کہ جب گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے اور عزت والے جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گے. ایمان سے کہیں آج وہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن صرف کتابوں میں ہوگا، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ایمان سے کہیں اللہ کی شان ہے، 20 لاکھ آدمی حج پہ آئے، لبیک پڑھے. ایمان سے کہیں خدا سے مانگے اور پھر دعائیں منظور نہ ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ 20 لاکھ آدمی دعا کرے
اور پھر نظر نتیجہ نہ نکلے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہو گئی. اور حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہیں. مولوی شہرت کے لیے حج کریں گے, بڑے آدمی جو ہیں وہ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے, درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا, اور غریب جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا. حاجی کوئی ایک ہوگا. آج ایمان سے کہے ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے تمہارے بڑے آدمی آتے ہیں کوئی احرام باندھ کے آتا ہے, جی چھوڑو جی جدے سے احرام باندھیں گے, ہم سوٹ نہیں پہنے ہوں گے تو فرق آ جائے گا. جو بیچارے ڈپٹی دینے پہ آئے ان کو زبردستی احرام نہیں باندھنے دیتے, اور جی اترنے میں تکلیف ہوگی. اب سمجھے میرے مدنی پاک نے کیا فرمایا. قرآن کی آیت پڑھی کہ قیامت کا آنا برحق ہے, سمجھو مسئلہ, لیکن قیامت کب ہوگی, کس وقت ہوگی, یہ علم کس کو ہے؟ قیامت آئے گی, ہمارا ایمان ہے, لیکن کب اس کا علم کسی کو نہیں ہے. کس کو علم ہے؟ نمبر 1 یاد رکھ, اللہ عنده علم الساعۃ, نمبر 1. دوسرا کیا؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور بارشوں کے برسنے کا علم کس کو ہے؟ کہاں برسیں گی, کتنا برسے گی, کب برسے گی, اور برسنے کے بعد خیر ہوگی یا شر ہوگی, یہ علم کس کو ہے؟ صرف اللہ. آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے کیسے بارش آئی, اس کے 2 دن بعد چند قطرے گرے, بس ختم ہو گئی بات. یہ سارے قطروں کے جاننے والا کون ہے؟ یہ 2 چیزیں. اچھا تیسری چیز, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماؤں کے رحم میں, عورتوں کے رحم میں کیا ہے, بچہ ہے کہ بچی ہے, اچھا ہے کہ برا ہے, سفید ہے کہ سیاہ ہے, شقی ہے کہ سعید ہے, یہ علم کس کو ہے؟ جو ماں اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے, 9 مہینے تک پیٹ میں ہے, اس کو بھی پتہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میرا فرما بردار ہوگا کہ نافرمان. عمر کتنی ہوگی, رزق کتنی ہوگا, شقی ہوگا, سعید ہوگا, یہ علم کس کو ہے؟ اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ہاں جی, پہلی چیز کیا تھی؟ ابھی بھول گئے ہوں ماشاءاللہ, قیامت. دوسری بارش, اور تیسری اچھا آگے فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا, میں زندہ ہوں گا یا مر جاؤں گا, میں رات نیند سے اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا. اس کا علم بھی کس کو ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور یہ بھی کسی کو پتہ نہیں کہ میری موت کس زمین پہ آئے گی. ساری زندگی ہندوستان میں, پاکستان میں, عجم میں ساری زندگی گزر گئی, سوچا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ حج کے دن ہوں گے, تیری موت حرم میں ہوگی, تیری موت مکے مدینے میں ہوگی. جہاں اللہ نے لکھا تھا وہیں موت آئی. اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کتنی ہو گئی چیزیں؟ 5. اب میرے نبی نے پہلے کیا فرمایا کہ خمسن, کہ 5 چیزیں ایسی ہیں لا یعلمہن, کہ جن کو کوئی نہیں جانتا, نہ کوئی
جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا مگر کون جانتا ہے۔ اچھا اب اگلا مسئلہ بھی سن لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ جو پیشین گوئی کرتے ہیں موسمیات والے، وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ 2 دن کے بعد بارش ہوگی۔ بھائی موسمیات کے بتانے والے بتا دیتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ کبھی 2 دن بعد بارش ہوگی، بادل ہوں گے، رفتار ہوگی، ہوائیں ہوں گی، ٹھنڈی ہوں گی، گرم ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بتا دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ سمجھو مسئلہ۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ جو بتا دیتے ہیں یہ انداز ہے، اسباب کے تحت ہے کہ مشینیں لگائیں، بڑے بڑے اسٹیشن بنائے، لیکن پھر بھی خبر صحیح بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علم کا کمال یہ ہے، نہ مشینوں کا محتاج ہے، نہ دوربینوں کا محتاج ہے۔ وہ جانتا ہے کہ 50 سال بعد مکے میں بارش ہوگی اور قطرے بھی اتنی گریں گے۔ یہ علم کسی کو نہیں ہے مگر کس کو؟ اچھا دوسری بات سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں جناب آج کل تو لیڈی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیڈی ڈاکٹر پیشاب ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہے کہ حمل ٹھہر گیا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ سمجھو مسئلہ۔ اچھا لیڈی ڈاکٹر جو بتا دیتی ہے، جس کا الٹرا ساؤنڈ کرے اس کا بتا دیتی ہے یا سارے مکے والوں کا؟ ہاں جی اچھا جس کا الٹرا ساؤنڈ کرے، کبھی کبھی ایسے بتاتے ہیں۔ میرے ایک دوست کے گھر میں ولادت تھی، میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے کہا جی 15 دن کے بعد آپ لے آئے ان کو۔ وہ ابھی بیچاری بچی ہسپتال سے باہر ہی نہیں آئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ ان کی خبر مشینوں کے بعد بھی غلط۔ اچھا ایسی بھی کوئی مشین ہے جو بتلا دے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کو جوتے مارے گا؟ ایسی مشین بھی نکلی ہے کوئی؟ یہ بھی ہے مشین جو بتلا دے کہ بچہ بڑا ہو کے عالم بنے گا یا جاہل بنے گا، شقی بنے گا یا سعید بنے گا؟ یہ علم کس کو ہے؟ ہاں جی تو پھر یہ دعوے کرنے کے کیا مطلب ہوا؟ اور یاد رکھو ایک علم ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ کیا مانا؟ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میں اگر دیکھ کے بتلاؤں کہ 8:05 ہوئے ہیں تو یہ علم غیب ہے؟ یہ بھی علم غیب ہے۔ اچھا ایک دفعہ حجاج ابن یوسف بیٹھا تھا، ایک نجومی آ گیا، اس نے کہا جی میں ہر چیز بتا دیتا ہوں، پوچھیں کیا پوچھتے ہیں؟ تو حجاج اندر گیا، اندر ہاتھ میں کچھ کنکریاں گن کے ہاتھ میں لے آیا، پوچھا کہ اس ہاتھ میں کتنی ہے، اس ہاتھ میں کتنی ہے؟ اس نے کہا جی اس میں 10 ہیں، اس میں 11 ہیں۔ وہ تھیں بھی اسی طرح۔ وہ جب کھولا تو باقی 10 اور 11 نکل آئیں۔ حجاج کو تو چکر آ گیا کہ بھی اس نے کیسے بتا دیا۔ وہ پھر اندر گیا، پھر کنکریاں لے آیا گن کے، پھر جناب پوچھا، وہ اس نے پھر ٹھیک بتا دی۔ پھر حجاج اندر گیا، پھر کنکریاں لے کے آیا، اس نے کہا بتاؤ، اس نے کہا جی اب میں نہیں بتا سکتا۔ سمجھو مسئلہ کیوں؟ تو حجاج نے کہا اب کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس نے کہا پہلے آپ بھی تو گن کے لاتے تھے، میں تو آپ کا علم چرا رہا تھا، اب آپ بغیر گنے ہوئے لے آئے ہیں، اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ اس نے کہا پہلے آپ خود گن کر لا رہے تھے، ادھر 10 ادھر 11 ادھر 20 ادھر 20، تو جب آپ گن رہے تھے میں تو آپ کا علم چرا رہا تھا، اب آپ لے آئے ہیں بغیر گنے ہوئے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چونکہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو سمجھیں کہ اسی طرح بڑا مشہور واقعہ ہے، خلیفہ منصور بادشاہ تھا، اس کا زمانہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا اور خواب میں ملک الموت کی اس کو زیارت ہوئی۔ ملک الموت کہتے ہیں فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے، ڈرو نہیں، خیر میرے وقت پہ آئے گا، جلدی نہیں آتا۔
جلدی نہیں آ سکتا اپنے وقت. حضرت علی جب جنگ لڑتے تھے نا تو بالکل دشمنوں کے اندر چلے جاتے. تو ایک دو دفعہ دوستوں نے روکا, انہوں نے کہا حضرت علی مہربانی کرو, یہ کیا کرتے ہو؟ ہے کہ آدمی 200 دشمن کے اندر چلا جائے, آخر دشمن کے ہاتھ ہیں, آپ ایسا نہ کیا کریں, آپ تو بالکل ڈرتے نہیں. آپ نے فرمایا مجھ سے میری موت ڈرتی ہے, مجھ سے میری. ان کو بات سمجھ نہیں, انہوں نے کہا حضرت علی موت کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا موت وقت پہ آئے گی یا بات جلدی بھی آ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا وقت. انہوں نے کہا میں جتنی غلطی کروں وہ بھاگتی ہے کہ میرے اتفاق ابھی تو میرا وقت نہیں آیا نا, وہ تو خود ڈر کے مارے بھاگتی رہتی ہے, میں کیوں ڈروں؟ وقت سے پہلے تو موت آ نہیں سکتی, لہذا مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی. تو اس لیے اب جناب خلیفہ منصور نے, بادشاہ منصور نے خواب دیکھا کہ ملک الموت کی زیارت ہوئی. جب زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ میں کتنے عرصہ زندہ رہوں گا. کرسی والوں کو تو یہی فکر ہوتا ہے نا, یہ تو مزے ہوتے ہیں ہم فقیروں کے, نہ کرسی نہ جانے کا ڈر. فرشتے نے پتہ ہے کیا جواب دیا جب اس نے پوچھا کہ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ فرشتے نے یوں اشارہ کر دیا, اشارہ کر کے فرشتہ غائب ہو گیا. بادشاہ کی جب نیند کھلی, اب جناب آرام نہ آئے, بادشاہ نے کہا مولویوں کو بلاؤ, جب ضرورت پڑے تو پھر سب مولوی کو بلا لیتے ہیں. ویسے مولوی سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے, لیکن ضرورت پڑے تو پھر نکاح ہو تو مولوی, کوئی بچہ پیدا ہو تو اذان دینی ہے, پھر بھی کیوں نہ ماں کو آتی ہے نہ باپ کو, اذان کون دے؟ اذان تو اللہ کی رحمت سے دونوں کو نہیں آتی, پھر مولوی کو بلانا پڑتا ہے. اچھا مر جاؤ تو غسل دینا ہے, وہ بھی تو کسی کو طریقہ نہیں آتا. اچھا جنازہ پڑھانا ہے, وہ بھی کسی کو طریقہ نہیں آتا, پھر مولوی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو بادشاہ نے مولویوں کو بلایا, اور مولویوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, کچھ درباری ہوتے ہیں, کچھ سرکاری ہوتے ہیں, کچھ حلوائی ہوتے ہیں, کچھ فدائی ہوتے ہیں, ہر قسم کے مولوی بھی ہوتے ہیں. مولوی بندے ہیں, اوپر سے نہیں اترے. اور یاد رکھو جیسے ہم ہیں مولوی ہم سے پیدا ہوں گے, کوئی آسمان سے ٹپکیں گے. ہم اچھے ہوں گے تو مولوی بھی اچھے ہوں گے, اگر ہم برے ہوں گے تو مولوی بھی ہم میں سے ہوں گے نا, کوئی اوپر سے تھوڑے آئیں گے. ایمان سے کہو جب مصلے پہ میرا مدنی تھا تو پیچھے بھی تو صدیق عمر تھا نا, جب مصلے پہ بائی عزیز بستامی تھا, حسن بصری تھا, مالک ابن دینار تھا, امام بخاری تھا, امام مسلم تھا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, وہ لوگ تھے تو پھر نماز پڑھنے والے بھی ہوتے. آج مقتدی تم ہو تو مولوی بھی تو ہم ہیں. کبھی کل خانی پہ جھگڑا, کبھی 7 جمعراتوں کا مسئلہ. آج کل بڑے مسئلے مولویوں کے یہ رہ گئے کہ تیسرے دن کل خانی, 7 جمعراتیں, اور ہر جمعرات 7 قسم کے کھانے, ورنہ مردہ اٹھ کے آ جائے گا گھر. اور 7 جمعراتوں کے بعد ایک 40واں, اتنے میں اللہ کرے گا محلے کا کوئی اور مر جائے گا. مولوی کی روٹی چلتی رہے گی, دین رہے نہ رہے. اچھا جی, اب جناب مولوی آ گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی میں نے ملک الموت سے پوچھا ہے کہ میں کب تک زندہ رہوں گا, یوں کر کے چلا گیا, تو کیا مراد ہے؟ اب جو خوش آمدی تھے انہوں نے کہا جناب آپ 500 سال زندہ رہیں گے. درباری ہوتے ہیں نا جنہوں نے اپنے گریڈ بڑھانے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا حضور 500 سال. اور کہا یار چھوڑ 500 سال, پھر میں ایسے خراب ہو جاؤں گا, اتنی لمبی عمر بھی تو آدمی کے لیے مشکل ہے نا. اب دوسرے سے پوچھا, انہوں نے کہا یار زیادہ عمر پہ تو بادشاہ چڑھتا ہے, کیا کریں؟ اس نے کہا جی 50 سال. انہوں نے کہا یہ بات بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, کوئی میرے جیسا دل جلا بھی بیٹھا. انہوں نے کہا جناب 5 گھنٹوں کی بات ہے صرف. بادشاہ کو تو پسینے چھوٹ گئے کہ 5 گھنٹے کے بعد مرنا ہے. آخر جب تنگ آ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, کہہ دو رحمت اللہ علیہ. یاد رکھو جتنی امام ہیں فقہ کے یا حدیث کے, کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے.
یاد رکھو جو آج ائمہ کا گستاخ ہے کل صحابہ کا گستاخ بنے گا، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ میرے مدنی کا گستاخ بنے گا، اور جو میرے مدنی کا گستاخ ہے وہ میرے اللہ کا منکر بنے گا۔ یاد رکھنے ایک بات، دیکھو نا، جب ہم امام کی بات بھی نہ ٹال سکیں تو ابو بکر کی بات ٹالیں گے، اور جب صدیق کی بھی نہ ٹال سکیں تو مدنی کی بات کون ٹالے گا؟ یہی تو فائدہ ہے ان کے ماننے میں کہ آدمی کبھی بھٹکتا نہیں راستے سے، پٹڑی پہ رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، ورنہ جب ساری پٹڑیاں ختم کر دیں ایک بات باقی رہے، جہاں دھوکہ لگا بھٹک گیا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کو بلایا اور بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ملک الموت مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ کتنی زندہ رہوں گا، وہ یوں کر کے چلے گئے، اب کوئی کہتا ہے 500 سال، کوئی کہتا ہے 50 سال، کوئی کہتا ہے 5 دن، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، مہربانی کریں میرا مسئلہ حل کریں۔ امام صاحب نے پتہ ہے کیا پیارا جواب دیا؟ امام صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت، جب تم نے پوچھا کہ میں کب مروں گا تو اس نے کیا کہا؟ یوں کیا، اس نے کہا خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم اللہ کے سوا۔ وہ تو اشارہ کر کے چلا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ تم کب مرو گے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بندہ کل کیا کرے گا یا کس زمین پہ موت آئے گی، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہمارے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم